بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 0301 4540 483 0344 الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وأصحابہ وأولیاء أمتہ وأولیاء أمتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، اور مٹتے ہیں مٹ گئے مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔
برادران اسلام، آج محرم الحرام کی 10ویں شب ہے اور اللہ کی توفیق سے آپ تمام حضرات یکم محرم سے لے کر آج تک بڑی استقامت کے ساتھ ذکر آل رسول، ذکر آل بطول سننے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ نہ آپ بدلے ہیں اور نہ میں بدلا، حالانکہ لوگ بڑے آرام سے بدل جاتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ کریں تم سے ہم بے وفائی توبہ توبہ، یہ کوفی کریں گے یہ شامی کریں گے۔ ہماری سرشت میں، خمیر میں بے وفائی نہیں ہے، اس لیے وفا کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان کے ذکر سے وفا کریں، ان کی یاد سے وفا کریں، ان کی اولاد سے بھی وفا کریں۔ سو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات آج بھی تشریف فرما ہیں، کل بھی انشاءاللہ آپ تشریف لائیں گے۔ میں آج سارا دن بھی اسی ذکر و فکر میں ہی مصروف رہا ہوں اور اسی لیے میں تھوڑا سا لیٹ بھی ہو گیا ہوں۔ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ اور میں نے صبح صبح پھر سرگودے کے لیے جانا ہے، وہاں سے پھر وہ رانجھا صاحب کے شہر میں جانا ہے، پھر پلٹ کے یہیں آنا ہے۔ وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، ایک یہی بات اچھی ہے میرے ہر جائی کی۔ تو میں جہاں بھی جاتا ہوں پلٹ کے آپ کے پاس ہی آتا ہوں۔ اب میں تو آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کی خدا جانے آپ کس کے پاس جاتے ہیں۔ آپ بھی اب ذرا حوصلہ رکھیں کہ آپ بھی نہ دائیں جائیں گے، نہ بائیں جائیں گے، نہ آگے جائیں گے، نہ پیچھے جائیں گے، پکے ڈیرے یہیں پہ لگائیں گے۔ ہم انشاءاللہ روز حشر کٹھے ہی سرکار کی بارگاہ میں جائیں گے۔ قافلہ چلے گا، قافلہ سالار کے ساتھ، اور ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، اور انشاءاللہ جائیں گے اسی پیار کے ساتھ، کیونکہ ہمارے سینے میں محبت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہم نے سب کچھ بھلا دیا ہے، ایک محبت کو گلے سے لگا دیا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں محبت کرو گے تو اس کی قیمت بھی ادا، اذیت مصیبت ملامت بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ اذیت مصیبت ملامت بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ تو آج یہ 10ویں محرم کی شب ہے۔ برادران اسلام، میں آپ کو ہر رات بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ 10ویں محرم کا جو واقعہ ہے، اس پہ جتنا بندہ غور کرے لگتا یہ ہے یہ آل رسول ہی کا کام تھا۔ سارے عزت والے لوگ لائق احترام ہیں، کسی کے لیے ہمارے دل دماغ زبان پہ میل نہ ہے نہ ہونی چاہیے۔ تو جس کا کام اسی کو، یہ اتنا بڑا حادثہ، اور پھر حضرت سیدنا امام عالی مقام نے گن گن کے
ایک ایک پتی، ایک ایک پھول، ایک ایک ٹہنی، پورا شجر ثمر ثمر رسول اللہ کا پورا گھر ہی کٹا دیا۔ یہ بظاہر لفظوں میں کہنا سوکھا ہے، مولویوں اور ذاکروں کی شکل میں کان پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، آج کل تو تجارت ہے، پیسے لیں گے آپ کو سنائیں گے آل رسول کا ذکر، تو یہ تاجروں کی زبان سے کیا اثر ہے کہ اتنی بڑی قربانی لوگوں کو نہ اس کے وزن کا پتہ ہے نہ اس کے ویٹ کا پتہ ہے۔ ہمیں عموماً لوگ کہتے ہیں جناب نمازیں تو ہو رہی تھیں، تم جو کہتے ہو کہ حسین نے دین کو بچایا ہے، دین تو قائم تھا۔ یہ جتنے سکالر کہلاتے ہیں نا، سکالر، ڈاکٹر، یہ پڑھے لکھے جاہل یہ بتاتے ہیں کہ نمازیں ہوتی تھیں، روزے چل رہے تھے، زکاتیں ہو رہی تھیں، حج کا سلسلہ، تو کون سا دین اسلام حسین نے بچایا ہے؟ تم جو کہتے ہو دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین بچا لیا حسین نے، دین تو قائم تھا، تو کون سا دین بچایا حسین نے؟ نمازیں خلیفہ پڑھا رہا تھا، یزید مصلی پہ آتا تھا، باقاعدہ نماز پڑھاتا تھا، وہ امامت خود کرتا تھا، خطابت خود کرتا تھا، تو حسین نے کون سا دین بچایا؟ یہ سوال ہے اور بڑا سنجیدہ سوال ہے۔ یہ سن کر ہم لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ چپ، میں نماز تو ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، آج بھی ہر سال ہو رہا تھا، زکوٰۃ بھی دی جا رہی تھی، میں بھی کچھ عرصہ اس معاملے میں پریشان رہا کہ بات تو ٹھیک ہے، یہ کوئی جذباتی سا مسئلہ ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو سنا، پرانے نئے، کنفیوژن دماغ میں رہی، پھر میں نے اپنے طور پر فیصلہ کیا کہ میں ذرا یہ جو خلیفے ہیں ان کی زندگی کھنگالوں، کہ یہ جو نمازیں پڑھاتے تھے، حج کرواتے تھے، اصل مجھے ان کی زندگی میں جانا چاہیے کہ یہ حج کیسا کرواتے تھے، کیونکہ حج میں فرق ہے، نماز میں فرق ہے۔ تھوڑی سی آپ کی تسلی کے لیے یہ میں نے کتابیں اس لیے منگوائی تھیں کہ بتانا اور ہے دکھانا۔ میں ظاہر ہے اتنا وقت نہیں ہے، میں نے جلدی ختم کرنا ہے، تو اب وقت کی تنگی کی وجہ سے جو کتابیں ابھی مجھے یاد آیا تو میں نے گاڑی میں پڑھی تھیں، ابھی نکلوا لی ہیں، باقی میری لائبریری میں پڑھی ہیں۔ آپ کو صرف میں، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی عقل مند آدمی کو کہا جائے کہ حاجی صاحب چیک کرو دیگ پک گئی ہے کہ نہیں، تو وہ پوری پلیٹ کھا کے بتائیں گے۔ پتہ نہیں تسی کھاندے بھی ہے ہو کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ عقل مند آدمی جو ہے وہ تھوڑی سے چاول نکالتا ہے، شہادت کی انگلی پہ رکھ کے اوپر سے انگوٹھا دباتا ہے، بتا دیتا ہے پک گئی ہے کہ، اس کو کہتے ہیں دیگ میں سے ایک چاول بھی دے دو تو وہ پوری دیگ کی خبر۔ میں آپ کو ایک چاول ہی ابھی آج تو دوں گا، باقی انشاءاللہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ یہ خلیفے یعنی یزید ہے، عبد الملک ہے، مروان ہے، ہشام ہے، ولید بن یزید، یہ سارے بنو امیہ کے خلفاء ہیں۔ اب یزید کی تو ظاہر ہے میں آپ کو ڈیڑھ گھنٹے کا لیکچر دے چکا ہوں، اس کی ہسٹری پہ دیتا رہوں گا، لیکن جن کو وہ ایک رات کتاب میں نے آپ کو دکھائی تھی خلافت معاویہ و
رات کو دکھائی تھی یا پچھلی رات دکھائی تھی. تو وہ جو کتاب اس کے اندر جو اس خبیث سکالر نے زہر اگلا ہے، اور وہ میں نے کچھ چیزیں بہت ساری آپ کو بتائی تھی، اس نے یہی کہا ہے کہ نماز روزہ پورا دین قائم تھا، یہ تماشا بنا دیا، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی. یہ چند سر پھرے محرم کی یکم کو کپڑے بدل لیتے ہیں، کوئی ادھر ذکر کر رہا ہے، کوئی ادھر ذکر کر رہا ہے، ان کا مغز پھرا ہوا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے یہ صالح خلیفے، یہ نیک خلیفے، امام حسین نے خروج کیا، بغاوت کی، اور وہ جو قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، ان کی یہ سزا تھی. اب سمجھے، ان کی یہ سزا تھی. اب میں آپ کو آج یہ راز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو خلیفے تھے ان کی نمازیں کیسی تھی. ان کی یہ کتاب ہر دوسرے دن میں آپ کو اس کی زیارت کرواتا ہوں تاکہ آپ کو احساس ہو. اس کا نام اوپر لکھا ہوا ہے تاریخ دمشق. اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس کی تقریباً 80 سے زیادہ جز ہیں، 80 سے 1,00,000 روپے کے قریب آج کل اس کی قیمت ہوگی کتاب کی، یعنی اتنی جلدیں ہیں اس کی. یہ لکھنے والا جو ہے 571 ہجری میں ان بزرگوں کا وصال ہے. 500 یعنی 6ٹھی صدی ہجری کا آدمی ہے. اور آدمی کتنا بڑا ہے کہ جب ان کا وصال ہوا، جنازہ اٹھا، تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی پیدل 3 میل تک ان کے جنازے کے ساتھ چلتا رہا. یہ وہ آدمی ہے. ان کا نام ہے حافظ ابن عساکر، مشہور ہے، نام اور ہے، مشہور ہیں حافظ ابن. میں جب ملک شام میں گیا تو مجھے ان کی قبر ڈھونڈنے میں بڑی دقت آئی، اور پھر مجھے ایک چھوٹی سی عربی بچی تھی، وہ لے گئی کہ میں تجھے بتاتی ہوں ابن عساکر کی قبر کہاں ہے. میں اس شوق میں گیا تھا کہ اتنا بڑا محدث، اتنی شان والا بندہ، اس کی قبر پہ فاتحہ. اب انہوں نے لکھا ہے، اور یہ کتاب کا صفحہ میں بتا دیتا ہوں، تاریخ دمشق، اس کا جز ہے 84، یا جو کہتے ہیں نا 84ویں جلد، 84 اس کا جز ہے. اور اس کا صفحہ جو ہے 107 نمبر اس کا صفحہ ہے اس کتاب کا. یہ چھپی ہوئی کہاں کی ہے؟ یہ چھپی ہوئی بیروت کی ہے. کتاب میں نے تسلی کے لیے آپ کے لیے یہ اٹھا کے رکھ لی ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ولید بن یزید بن عبد الملک، ترتیب میں بتا دیتا ہوں. یزید جب واصل جہنم ہوا تو اس کے بیٹے پھر جم نہیں سکے، چند دن آئے چلے گئے. تو مروان آیا، مروان بھی چند مہینے کے بعد اس کو اس کی بیوی نے مار ڈالا. پھر آیا عبد الملک. اب یہ عبد الملک جو ہے اس کا یہ پوتا ہے، یہ بنو امیہ کے خلفاء ہیں. اب اس کے بارے میں انہوں نے، میں آپ کو بتاتا ہوں تفصیل تھوڑی سی، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میرے امام حسین اور آپ کا گھرانہ دیوانہ نہیں تھا. جو حشر ہو رہا تھا دین کا، اس کو بچانا تھا، انہوں نے میدان میں آنا تھا. ایک خلیفے کی آپ کو صرف ہسٹری بتا رہا ہوں. یہ ولید بن یزید بن عبد الملک، یہ جس وقت بیٹھا تو اس کی زندگی میں حج کا موسم آیا. اور کیونکہ جو خلیفہ ہوتا تھا وہ خود امیر حج بنتا تھا یا وہ کسی کو امیر حج بناتا تھا. مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حج پہ تشریف نہیں لے گئے تو آپ نے امیر حج حضرت ابو بکر صدیق کو بنایا.
اور سورت توبہ نازل ہوئی، اس کے سورت کو پہنچانے کے لیے لوگوں تک حضرت مولا علی کو بھجوایا۔ سمجھ میں آیا؟ اگر خود خلیفہ نہ جائے تو پھر وہ اس کا نائب جاتا ہے۔ یہ جو ہے یہ بنو امیہ کا بادشاہ، یہ یزید کے نائبین کی فہرست ہے۔ اس نے پروگرام بنایا حج کا، اس نے ایک سپیشل خیمہ بنوایا، اور خیمے کا سائز اس نے کعبہ شریف کی چھت کے مطابق بنوایا۔ پوچھا گیا آپ یہ کعبے کی چھت پہ، آرکیٹیکٹ کو بلوا کے کہتے ہیں جتنی کعبے کی چھت ہے اتنا بڑا خیمہ بنا، شاہی خیمہ، یہ آپ کہاں لگائیں گے؟ اس نے کہا کعبے کی چھت پہ لگاؤں گا۔ کہا وجہ؟ کہا کعبے کی چھت پہ بیٹھ کے میں محفل شراب منعقد کروں گا، میں وہاں شراب پیوں گا، کیونکہ اب میں نے ہر محل میں ہر جگہ پہ شراب پی ہے، اب میں چاہتا ہوں کعبے کی چھت پہ بیٹھ کے میں شراب پیوں۔ آپ کے سن کے طوطے اڑ رہے ہیں، میں تو آنکھوں سے پڑھ کے بیٹھا ہوں، کتابیں میرے پاس ہیں۔ ہو مسلمانوں کا خلیفہ، ہو مسلمانوں کا بادشاہ، پروگرام کس کا؟ حج کا، اور امیر حج ہے، مسلمانوں کا بادشاہ ہے۔ پروگرام یہ بن رہا ہے کہ ہم ایک سپیشل خیمہ بنائیں گے، اور بنوایا، لیکن وہ وقت مسلمانوں نے پھر نہیں آنے دیا۔ اب وہ مسلمان جوش میں کیوں آئے؟ حالانکہ یہ تو کوفیوں کی طرح دب جاتے تھے، حسین کے خون نے ان کو بیدار کر دیا تھا۔ کربلا کا فائدہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ دین اسلام کے پرخچے اڑ جاتے بعد میں اگر امام حسین میدان میں نکل کر دنیا کو راہ نہ دکھاتے۔ علامہ اقبال کوئی پاگل آدمی تھا، وہ کہتے ہیں چون خلافت رشتہ از قرآن گسیخت، حریت را زہر اندر کام ریخت۔ جب نبوت اور نبوت کی خلافت نے قرآن سے رشتہ توڑا تو پھر آزادی کے گلے میں یزید نے زہر انڈیل دیا۔ جب ساری دنیا طاقتور بعد 3 بر اعظم کی فوج کے سامنے کون دم مارتا تھا؟ کتنی بڑی فوج تھی؟ 3 بر اعظم کی فوج کے سامنے کوئی 72 بندے لے کے کھڑے ہو سکتا ہے؟ یہ حسین ابن علی کا کام ہے۔ کچھ سوچ رہے ہو کیا کہا میں نے؟ 3 بر اعظم کی فوج، او جی فلاں نے بیعت کر لی، کس میں جرت سی اتنی طاقتور فوج کے سامنے کھڑا ہوتا؟ یہ دل ہے اداس، ہاتھ میں پھر بھی حسام ہے، اے فاطمہ کے لال بس یہ تیرا ہی کام ہے۔ یہ تمہارے مولوی ذاکر ہوتے یہ تو پیسوں پہ بک جاتے، یہ صرف ہستی تھی مدینہ جس کی بستی تھی۔ مدینہ چھوڑنا سوکھا ہے، تم اپنے پیو کی قبر نہیں چھوڑتے، حسین نے گنبد خضرا چھوڑ دیا۔ موقع مل جائے چوری کا حج کر لیتے ہو، لیکن کیا ہوا 8 ذی الحج کو میرے حسین نے، دنیا مینا کو جا رہی ہے، یہ کربلا کو جا رہا ہے، اور یہ ٹکے ٹکے کے سکالر، یہ ٹائیاں شرٹ پینٹ پہن کے ہمیں سبق دیتے ہیں، اندر کے کمینے گندے ان کے سینے، نمازیں ہو رہی تھیں یوں ہو رہی تھی۔ حج ہو رہا ہے، یزید خود
یزید خود پلید جب حج پہ آتا تھا مدینے میں بیٹھ کے شراب کی محفلیں جماتا تھا۔ یاد رکھیں، ایک ہے شراب خانے میں شراب پینا، ایک ہے بازار میں شراب پینا، ایک ہے مسجد میں شراب پینا، ایک ہے کعبے میں شراب پینا۔ جگہ بدلتی جائے گی، جرم کی نوعیت بھی بدلتی جائے گی۔ یہ جو کتاب کا حوالہ میں نے دیا، امام علامہ دمیری، ایک کتاب ہے حیات الحیوان، یہ کتاب ایسی کتاب ہے، جانوروں کے اوپر کتاب لکھی ہے امام دمیری نے، ہر جانور کے حلال حرام کا مسئلہ، اس کی صفت۔ میں نے کتے کے موضوع پہ ایک تقریر کی تھی، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو؟ کتے کے موضوع پہ بھی میں نے کتنی 1.5 گھنٹے میں نے تقریر کی تھی۔ اس کتاب کا اصل مرکز میری تقریر کا وہ کتاب تھی۔ امام دمیری نے لکھا ہے کہ یزید پلید، اور پھر یہ جو میں نے خلیفے کا حوالہ دیا ہے، یہ صرف کعبے کی تباہی نہیں بلکہ یہ شراب پیتا تھا، پیتے پیتے اتنا پیتا، پھر اس نے کہا کہ پینے سے میرا کام نہیں چلتا، مجھے شراب میں نہلایا جائے۔ یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، آگے پھر بتا رہا ہوں۔ پھر اس نے کہا نہلانے سے بھی میرا جی نہیں بھرتا، اس نے پھر ایک حوض بنوایا، سوئمنگ پول بنوایا جس کو شراب سے بھر دیا جاتا، اور مسلمانوں کا محترم عزت مآب خلیفہ اس میں چھلانگ لگاتا، پورا شراب کے حوض میں ڈوب جاتا، پھر تسکین پاتا، لیکن کسی کو جرت نہیں ہے اس حال میں ٹوکے یا روکے۔ کیوں چپ تھے؟ مجبور تھے، مجبور تھے، کیونکہ جو بولتا تھا، جان ہر کسی کو پیاری ہے، برا سمجھتے تھے، ڈرتے تھے، اور خوف کی شدت کا عالم یہ تھا کہ جو بولے گا اسی کا سر، صرف اس کا نہیں جائے گا، اس کے خاندان کا سر۔ آپ کو پتا ہے بغیر کسی قصور کے حجاج بن یوسف نے 1,25,000 مسلمان مار ڈالا، اور جن کو جیل میں ڈالتے تھے عورتوں مردوں کو کٹھے جیل میں ڈال دیتے تھے، اور پھر کپڑے اتار دیتے تھے۔ روٹی کس کی دیتے تھے؟ نمک، ریت، مٹی، آٹا ملا کے لوگوں کو روٹی دیتے، لوگ یہ کھا کھا کے مر جاتے۔ 50,000 آدمی ایسے مار ڈالا، چھت جیل کی تھی نہیں، اور مجرم کیا تھا، جرم کیا تھے؟ یہی کسی نے خلیفے کی، گورنر کی، امیر کی برائی دیکھی اور دوسرے کو کہا یہ برائی ہو رہی ہے، انٹیلیجنس والوں نے پکڑا، جا کے ڈالا، اور پھر نہ جنازہ، نہ کفن، نہ دفن، ان کے سامنے کوئی نہ بولا، بولا تو فاطمہ کا لال بولا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں بھی ذاکروں کی طرح کان پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں آواز آئیے، لیکن میں آپ کو وہ سچائی بتاؤں گا، حقائق بتاؤں گا جس سے آپ کو سمجھ میں آئے کہ اصل بنیاد کیا ہے۔ یہ دیوانوں کا گھرانہ نہیں ہے، یہ فرزانوں کا گھرانہ ہے۔ عقل ان کے گھر سے بٹتی رہی ہے، علم ان کے گھر سے تقسیم ہوتا رہا ہے۔ یہ جتنی دین ایمان کی بات ہے، یہ نبی کے گھر کی خیرات ہے۔ آج کی رات انہی کی رات ہے، ان کے ایک ایک بچے کی کیا
بات ہے تو میرے امام کی آل اولاد خوشی خوشی گردنیں کیوں کٹاتی رہی ہے؟ اس لیے انہیں پتا تھا کہ اب کوئی چراغ جلنے والا نہیں ہے، پروانے ہم بنیں گے، نبی کے دیوانے، نبی کے دین کے دیوانے ہم بنیں گے، بنیاد ہم ٹکائیں گے، قیامت تک لوگ ہمارے نعرے لگائیں گے۔ کہتے ہیں نماز ہوتی رہی، اب آپ کو انتہائی دردناک بات بتانے لگا ہوں۔ یہی ولید بن یزید بن عبد الملک، اس کی ایک راکھیل تھی جس کا نام تھا نوار، اور میں نے 6-7 کتابیں پڑھی، اس کا نام نہیں ملا، اس کتاب میں نام مل گیا اس عورت کا۔ تسی سمجھتے ہو قادری صاحب سوکھا ہی کام میں ہے؟ اس رکھیل کا نام کیا تھا؟ مغنیہ۔ مغنیہ کہتے ہیں گاون والی، انہوں تسی کی یاد ہو؟ وہ پڑھے لکھے ہو؟ گلوکارہ، ماشاءاللہ، گلوکارہ عربی میں کہتے ہیں مغنیہ، اپنے دور کی ٹاپ کلاس مغنیہ، حسن اس کا قیامت، عقل میں بھی اس جیسی عقل مند عورت بھی کوئی نہیں تھی، ساری قیامتیں اس میں کٹھی تھیں، اور خلیفے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کی طاقت کے آگے ہم نے دیکھا ہے کہ دولت کے حسین شانوں پر لوگ بڑے آرام سے غیرت کو سلا دیتے ہیں، لوگ بڑے آرام سے غیرت کو سلا دیتے ہیں۔ اس نے اس مغنیہ کو لیا اور ایک دن اتنا پیلی مدہوش ہو گیا، اور وہ اس کے پہلو میں تھی۔ امام ابن عساکر نے اپنی اسی کتاب کے صفحہ 107 پہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں وَقَانَتْ حَزِيَّةً عِنْدَهُ، اس نامراد عورت سے بادشاہ مسلمانوں کا پیار بہت کرتا تھا، اور اچانک ایک دن بادشاہ نشے میں دھت، اور گندی عورت اس کے پہلو میں، ادھر مسجد میں اذان ہو گئی، امامت بادشاہ نے کروانی تھی، کیونکہ قانون تھا کہ جامع مسجد دمشق کی امامت کون کروائے گا؟ اور بادشاہی قائم ہی نہیں رہتی تھی اگر وہ مصلی کا وارث نہ بنتا۔ اب مجبوری تھی، قانون بن گیا تھا، تو یہ نامراد عورت پہلو میں نشے میں دھت پڑا ہے، اور دروازے پہ مؤذن نے آواز دی کہ بادشاہ سلامت، نماز کا وقت ہو چکا۔ سارے مولوی، پیر، حاجی، غازی، نمازی، سارے نواب، سردار سرکار کے پیچھے شرف نماز حاصل کرنے کے لیے، کیا شرف حاصل کرنے کے لیے، سعادت پانے کے لیے۔ ایک دن میں آ کے حاجی صاحب کے ڈیرے پہ بیٹھ گیا، اب میں تھکا ہوا بھی تھا، مجھے کچھ وہ تکلیف بھی تھی، میں نے تھوڑی سی سستی دکھائی کہ میں اتھے نماز پڑھنا، جماعت کروانا، تے حافظ صاحب نو آکھو مسلح سانب لوے۔ حاجی صاحب نے کڑا منہ کر کے مجھے کہا نہیں جماعت تسی کرو۔ میں سمجھ گیا کہ انہاں دا پروگرام یہی ہے کہ تو ہی جماعت، سمجھ میں یہ بھی گیا فرمان، کیونکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ تو کدے کدے آنا ہے تے تو جماعت کرانا ہے تے خوش ہو جاندے نے لوگ، انہاں نو سکون آ جاندا ہے۔ ہن میں جماعت کراؤں آپ کو سکون آئے، پر بادشاہ اگر آئے، اگر ہنے شہباز شریف آ جائے تے تساں مینوں سلوٹ مارنا ہے کہ تینوں روز ویکھ دیاں، ذرا شریف نو ویکھ لویے، نہیں ویکھو گے؟ بڑی تواڈی مہربانی، سبحان اللہ۔
ورنہ تسی ہمجے دے نعرے لان والی قوم ہو. عمران عمران. اچھا مینوں یہ بھی چٹ لبھی کہ کتے تسی عمران خان نال تے نہیں. میں عمران خان نال نہیں، میں رب رحمان دے نال ہاں. میں صدیق دے نال ہاں، میں علی دے نال ہاں. سچی پوچھ دیو تو میں تواڈے نال ہاں. اے تساڈا چکر ہے، پتہ نہیں تسی کدے نال ہو. سبحان اللہ. بادشاہ سلامت، نماز کا وقت ہو گیا. اب بادشاہ تو ڈوبا ہے دو گندے نشوں میں، ایک گندی عورت پہلو میں، اوپر شراب کے نشے میں دھت. اب حضرت امام صاحب لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں وَهِيَ الَّتِي أَمَرَهَا أَن تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ وَقَدْ سَكَرَ وَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ. بادشاہ نشے میں غرق، عورت کی اس برائی میں غرق، اوپر مؤذن آ گیا اور اس نے آ کے کہا نماز نماز. تے انہیں آکھیا ہونا ہے کہ اے قتل کر ڈالا مؤذن تیرے اللہ اکبر نے. اس وقت تجھے یاد آئی ہے نماز. اس نے کہا بادشاہ نماز. جب بادشاہ کے جو یہ ہوتے ہیں نا دروازے پہ کھڑے ہو دربان، دربار نے پھر آگے آواز دی سرکار سارا زمانہ پورا دمشق انتظار میں ہے، تشریف لائیں نماز پڑھائیں. نامراد بادشاہ نشے میں دھت وہیں سے حالافا ان تفعلا، اس نے قسم کھائی کہ آج نماز میں نہیں پڑھاؤں گا، آج نماز نوار پڑھائے گی. پتہ نہیں تسی میرے لفظ سمجھن کہ نہیں. کیا کہا؟ آج قسم کھائی. پھر کیا کیا؟ زبانی کہہ دیتا بات اور تھی. حالافا، اس نے قسم اٹھا لی کہ آج نماز کون پڑھائے گا؟ یہ جو میرے پہلو میں گندی عورت پڑی ہے، آج تمام نمازی حاجی غازی مولوی پیر فقیر اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یہ پڑھائے گی. اب وہ عورت عقل مند تھی، اس نے کہا اس لعنتی نے قسم اٹھا لی اگر نہیں جاتی مسجد میں نماز پڑھانے میری گردن اڑائے گا، کروں کیا؟ تو کہتے ہیں خارجت متلسمۃ علیہا بعد ثیابہ، اس عورت نے بڑی چادر لی، اوپر منڈاسا مارا، منہ چھپایا اور اوپر چادر جیسے چگا ہوتا ہے، چگا عربی والا ڈالا تاکہ سب لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ بادشاہ نہیں، یہ بادشاہ کی رکھیل ہے اور پی کے آئی ہے اور غلاظت میں نہا کے آئی ہے، نہ وضو نہ غسل. اور ہو شاہی مسجد لاہور مثال کے طور پر، ہو فیصل مسجد اسلام آباد، وہ گندی عورت آئی. آپ باقی کتابوں والے لکھتے ہیں کہ اس نے ساتھ کھڑا کیا. امام صاحب کہتے ہیں لکھتے ہو تو پھر صاف لکھو جو ہوا. امام صاحب کہتے ہیں فصلت بالناس، اس عورت نے اسی حال میں، اب بار بار کیا بتاؤں، اسی حال میں اس نے منڈاسا لگایا، اوپر چگا عربی والا لگایا. باقیوں کو تو پتا نہ چلا، جو قریب والے تھے سب کو پتا تھا. ایک گلوکارہ پلید کپڑوں کے ساتھ شراب کے نشے میں دھت آ گئی، نماز پڑھا گئی. کسی پیر مولانا کو جرت نہیں ہے کہ کہہ سکے یہ کیا نماز ہے، یہ صرف حسین ابن علی کا انداز ہے.
اب سمجھ آئی ایسی نمازیں تھیں. کیوں جی؟ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. ویسے بے وضو نماز ہو جاتی ہوگی لاہور والے آندی، صدیق پورے والے آندی نہیں ہوندی؟ ہوئے ہوئے اتے جڑے یزید نو رحمت اللہ علیہ آدن انہاں دی تے بغیر غسل دی بھی ہو جاندی ہونی ہے. انہاں دے پیو جو ایسے ہیں ان کو وہ کل جو کتاب میں نے دکھائی وہ نامراد لکھتا ہے کہ یہ نیک خصال خلیفے تھے، پیاری نیک عادتوں والے. یہ تو علی کی اولاد کا مغز پھر گیا، یہ بغاوت پہ اتر آئی. اور میں حیران ہوا یہ جتنے پلید آتے رہے لوگ ان کی تلواروں کے ڈر سے سر چھپاتے رہے، لیکن 65 بغاوتیں ہوئیں، 65 نوجوان اٹھے، ہر ایک نے اٹھ کے گردن کٹائی، لیکن یہ آواز لگائی کہ سارا زمانہ خاموش رہ سکتا ہے، بے ہوش رہ سکتا ہے. حیران ہوں گے آپ، یہ 65 کے 65 فاطمہ الزہرا کی نسل تھے. ایک بھی تو کوئی اور ہوتا، ایک بھی تو ہائے 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 ہائے. میں نے چند دن پہلے یہیں پہ آپ کو بتایا تھا، بلکہ پہلے دن شاید بتایا تھا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے تھے کہ مجھے نبی پاک نے وہ کچھ سمجھا بتا دیا ہے. کچھ چیزیں میں نے تمہیں بتائیں، کچھ میں بتا نہیں سکتا، بتاؤں گا تو ذبح کر دیا جاؤں گا. اور آپ حیران ہوں گے اتنا جبر، اتنا ظلم تھا. ایک بہت بڑی ہستی گزری ہے، ایک بہت بڑی، پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر. آپ کہیں گے اتنا بڑا پیر کون سا ہے؟ جنہوں نے مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. ان کا نام ہے حضرت خواجہ حسن بصری. ہے بڑی ہستی کہ نہیں؟ میرے مولا علی نے جسے خلافت عطا کی ہو، آدمی بہت بڑا ہے لیکن اولاد فاطمہ تو نہیں ہے. فرق تو ہے نا. آپ کی، اب میں کتابوں کا نام بتا دیتا ہوں تاکہ ریکارڈ ہو رہا ہے. آپ کو تو مجھ پہ اعتبار ہے، کچھ بے اعتبارے بھی. سن، تقریب النواوی امام جلال الدین سیوطی آپ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری جب حضور کی حدیث فرماتے تو کہتے قال رسول اللہ، رسول اللہ نے فرمایا. کیا کہتے؟ رسول اللہ نے فرمایا. اصول یہ ہے، آج میں باتیں کر رہا ہوں سمجھانے والی، تو آپ نے آنکھیں نہیں جھپکنی، تسی آنکھ انج کرنی ہے تے گل تے تسی جتھے آکھو گے جی رج گئے تے میں اتھے بند کر دیاں. لیکن آپ ذرا غور سے سنیں تاکہ آپ کے دل کے دروازے کھلیں. حضرت حسن بصری کہہ دیتے قال رسول اللہ. اصول یہ ہے حدیث بیان کرنے کا کہ جو تابعی ہوتا ہے وہ اپنے درمیان جو صحابی ہے اس کا حوالہ دے کہ مجھے اس صحابی نے کہا کہ نبی پاک نے یہ کہا. حضرت حسن بصری کی نبی پاک سے ملاقات ہی کوئی نہیں، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں نبی پاک نے یہ فرمایا؟ لیکن آپ کہہ دیتے کہ رسول اللہ نے بولا. پڑھے لکھے لوگوں کی دنیا تھی، انہوں نے کہا جناب یہ چکر کیا ہے کہ آپ بیچ والے صحابی کا نام ہی نہیں لیتے، ڈائریکٹ نبی پاک کا نام لے دیتے ہو. آپ نے اس سے جان چھڑانا چاہیے کہ نامراد یہ انٹیلیجنس یزیدیوں کی حجاج کی پھرتی ہے، کہیں پتہ ہی نہ چل جائے. آپ نے فرمایا میاں ہم پہ اعتبار کر، ہم پہ
ہم لوگ دھوکہ دینے والے، جھوٹ بولنے والے اور نبی کے اوپر جھوٹ تھوپنے والے نہیں ہیں، ہم بھی سچے ہیں، جو ہمارے بڑے تھے وہ بھی سچے تھے، ہمیں جھوٹ کی عادت نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ کہا پوچھنے والے اور پکے ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں بتائیں آپ کیوں نام نہیں لیتے بیچ والے کا؟ آپ نے اسے اشارہ کیا، فرمایا کیسے نام لوں؟ تجھے پتا ہے اوپر بادشاہ حاکم کون بیٹھے ہیں؟ تو انو اجے بھی سمجھ نہیں آئی، میں سمجھانا۔ حاکم کون بیٹھے ہیں؟ ہم اگر بیچ والوں کا نام لیں گے یہ گردنیں اڑا دیں گے، اتنا بڑا جرم ہے ان کا نام لینا۔ تو انہوں نے کہا آہستہ سے بچاؤ، یہ کون ہے جس کا نام لینے کا جرم قتل کی سزا ہے؟ فرمایا مجھے جب میں کہوں کہ رسول اللہ نے بولا بیچ میں نام نہ لوں، سمجھ لو کہ میں علی کا نام لینا چاہتا ہوں۔ یہ دور بھی گزرا ہے کہ جب مولا علی کا نام لینا سیدھا قتل۔ اس دور میں کوئی کہے علی، میں جانوں یہ کون تھے جو کہتے تھے رب 100 بیٹا بھی دے تو نام رکھوں گا علی؟ یہ حسین ہی کر سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس دور میں، جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ اب باتیں میں سنجیدہ کر رہا ہوں، اللہ کرے آپ کو یاد رہیں گی، آپ کو یاد رہیں گی، ورنہ ریکارڈ تو ہو جائیں گی، میں نہیں بھی رہوں گا دنیا سنے گی، کہے گی کہ حسین میدان میں کیوں نکلا تھا، اس کے بچوں نے یہ جرت کیوں کی تھی۔ وجہ اب ذرا ایک اور سنجیدہ مسئلہ ہم پڑھتے ہیں، میں کہتا ہوں نا حدیث پڑھتا ہوں، کہتا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ بخاری شریف پڑھیں یہی، مسلم پڑھیں یہی، عالم ذاکر جس کو سنیں گے کیا کہے گا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ حضور کا فرمان ہے کہ جب تک درود میں میری آل کا ذکر نہ آئے درود دم کٹا ہے، بے برکت ہے، معلق رہ جائے گا، سولی پہ گویا چڑھ جائے گا جب تک میری آل کا ذکر نہیں آئے گا۔ اب میں حیران ہوں کہ جب امام بخاری، امام مسلم، اتنی بڑی ہستیاں پر کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آل کیوں گم رہی؟ عقیدے کی کتاب ہے، شرح عقائد کی، پھر شرح ہے نبراس، شرح عقائد نصفی، عقیدے کی کتاب ہے، اس کے حاشیے پہ اس امام نے لکھا، اس نے کہا اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ جتنے بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہ آتے رہے یہ دشمن تھے آل نبی کے، یہ لفظ ہی بیچ میں
نہیں لانے دیتے تھے، کیونکہ ان کا نام آتا پیار بڑھتا، لوگ ان کی طرف جاتے، ان کی کرسی ہلنے لگتی تھی، لہذا علاج یہ کیا کہ ان کا نام ہی لبوں پہ نہ آئے۔ لیکن ایک ان کی تدبیر تھی، ایک اس کی تدبیر ہے، کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اب گلی گلی میں شبیر ہے۔ کیوں جی؟ جنہوں نے ان کا نام دبایا ان کا نام نہ آیا، لیکن اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ آپ کو میں نے نہیں بلایا، آپ کو کسی کا پیار کھینچ کے لایا، آپ میرا منہ دیکھنے نہیں آئے، اس لیے کہ آپ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہیں تو آپ کیوں روز آتے ہیں، ورنہ روز تو بندے کو زردہ کھلاؤ اکتا جاتا ہے، لیکن یہ بندہ روز یہی منبر پہ نظر آتا ہے۔ آپ اس لیے کہ آپ کو پیار مجھ سے نہیں ان سے، جن کا میں نام لیوا ہوں، جن کے گلشن کا پانی دیوا ہوں، جن کے گلشن کا میں مالی ہوں، جن کے در کا میں ایک چھوٹا سا سوالی ہوں، ان کی وجہ ہے آپ بھی آ جاتے ہیں، ہم بھی آ جاتے ہیں، ورنہ یہاں کوئی سر گر والا چکر بھی نہیں ہے۔ اس لیے سمجھو کہ یہ حالات تھے کہ یہ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے یہ یزید کے بعد کے کمینے، یہ ظالم نمازیں بھی پڑھانی تو کس حال میں، اس حال میں۔ اب میں پوچھتا ہوں، کپڑا ہو جائے پلید اور پیشاب کے ساتھ دھو ڈالو، یقیناً پاک ہو جائے گا؟ اچھا نہیں ہونا۔ اے میرے سبزی منڈی والے بھائی نو بھی پتہ ہے، ویچے انگور اتنا اس کے سینے میں نور، واہ قادری بھائی واہ۔ بچے نے مجھے بتایا کہ پلیدی کے ساتھ کوئی چیز پاک نہیں ہوتی، بس سمجھ جاؤ ان کے حج بھی ایسے تھے، ان کی نمازیں بھی ایسی تھیں، انہوں نے دین کو یہی کیا تھا۔ اب دین کے پردے میں بے دینی انتہا پہ، اب بات آن پڑی ابن زہرا پہ۔ اس نے کہا اب پھر یہ نہیں دیکھوں گا کہ میرے ساتھ ادھر 3 بر اعظم کی فوج ہے، میرے ساتھ علی اکبر ہے، علی اصغر ہے، ابو بکر ہے، عثمان ہے، عباس ہے، جعفر ہے، عبداللہ ہے، عبداللہ بن عقیل ہے، ٹوٹل بندے 17-18، وہ 72 تو باقیوں کو ملاتے ہیں پھر 72 بن جاتے ہیں، ورنہ نبی کے گھرانے کے لوگ تو 20 سے بھی کم تھے، اور ان میں بھی دودھ پیتے بچے،
ان میں بھی دودھ پیتے بچے، وہ ان کے گھروں کو، ان کے منہ کو آگ لگے، یہ کتابیں لکھتے ہیں، جمعے پڑھاتے ہیں، یہ اس مہینے میں بھی یہ نامراد یزید کی تعریفیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ بڑے نیک خلیفے تھے، امام حسین نے بڑی زیادتی کی، اس کی نہیں مانی، اس کی نہیں مانی۔ اور پھر کہتے ہیں لڑنے کے لیے گئے، کرسی کے لیے گئے، وہ جو کرسی کے لیے جاتا ہے وہ دودھ پیتے بچے لے کے جاتا۔ اندھیر نگری ہوئی، اندھیر نگری ہوئی، جو لڑائی کے لیے جو حکومت لینے جاتا ہے وہ بیٹی سکینہ کو ساتھ لے کے جاتا ہے، وہ سغرا کو چھوڑ جاتا ہے، جو حکومت لینے جاتا ہے وہ حضرت شہر بانو جیسی بیوی کو ساتھ لے کے جاتا ہے، زینب جیسی بہن کو ساتھ لے کے جاتا ہے، فاطمہ جیسی بیٹی کو ساتھ لے کے جاتا ہے تاکہ قیامت ٹوٹے تو میری بچیوں پہ ٹوٹے۔ ظالمو، یہ کیا تمہارا علم ہے؟ یہ کیسا تمہارا استاد ہے؟ یہ کون سے مدرسے ہیں جن میں تم پڑھتے ہو؟ کون تمہیں پڑھاتا ہے؟ کون سی یونیورسٹی کے گریجویٹ ہو؟ کس کالج سے پڑھے ہوئے ہو؟ او ملونو، پھر کلمہ ہی کیوں پڑھتے ہو؟ رام رام کرو۔ مجھے بتاؤ آپ، کیا جو کرسی کے لیے جاتا ہے وہ اس طرح جاتا ہے؟ 16 بندے ساتھ لے کے چل پڑتا ہے، پھر مدینے سے چلے، مکے گئے، مکے پہنچے، پھر وہاں یہ نہیں کیا فوج کٹھی کر لوں، حالانکہ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے رہے آپ بیٹھ جائیں، اتنا بڑا لشکر جرار ہوگا کہ سارا زمانہ دیکھے گا۔ اور ہوا، حضرت عبداللہ بن زبیر نے ناکوں چنے چبوا دیے یزیدیت کو، لیکن میرے امام نے کہا کہ میں نہ مدینے کو اپنے خون میں ملوث کروں گا نہ مکے کو کروں گا، سر دینا مقصد ہے، دے دوں گا۔ میرا کام ہے مخلوق کو بیدار کرنا، جگانا، وہ جگاؤں گا، سر کی بازی لگاؤں گا، ان بچوں کا خون دین کی بنیاد میں ملاؤں گا، جب بھی دنیا کو وقت پڑے گا میں یاد آؤں گا۔ آج دنیا میں، آج پوری دنیا میں ہندو، مسلمان، عیسائی، یہودی، دنیا میں کہیں بھی جب حریت آزادی کی تحریک چلتی ہے اس میں ٹاپ پہ جس کا نام آتا ہے اس کا نام ہے حسین۔ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں در نوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین۔ کہتے ہیں زندگی میں یہ جو رمق ہے، یہ جو تھوڑا تھوڑا نظر آتا حق ہے، یہ جو تھوڑا تھوڑا نظر آتا حق ہے، یہ اس کے پیچھے کون ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں حسین ہے۔ در نوائے زندگی سوز از حسین، یہ جو تھوڑی تھوڑی دین کی شمع جل رہی ہے، یہ جو تیری نبض اسلام کی چل رہی ہے، یہ جو مر مر کے مسلمانوں کی طبیعت سنبھل رہی ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ حضرت اقبال کہتے ہیں حسین ہے۔ در نوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین۔ جہاں بھی آزادی کا علم لہرائے گا تمہیں حسین یاد آئے گا، میریاں گلاں یاد کرو گے، تے رو رو کے فریاد
یاد کرو گے تے جندڑی نو برباد کرو گے پھر میں توانوں یاد آواں گا۔ آج کچھ بازاروں میں پیٹتے پھرتے ہیں، مجھے اعتراض نہیں کرنا بتانا ہے۔ کچھ لوگ سینے پہ ماتم کرتے پھرتے ہیں، کس کو یاد کرتے ہیں؟ ہم خدا کے گھر میں یاد کر رہے ہیں۔ ہر قوم میرے حسین کے لیے کوئی روتا ہے، کوئی سبیل لگاتا ہے، کوئی کھانے کھلاتا ہے۔ بتاؤ حسین یاد آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ میریاں گلاں یاد کرو گے، رو رو کے فریاد کرو گے تے جندڑی نو برباد کرو گے پھر میں توانوں یاد آواں گا، پھر میں توانوں سیال یہ یوں سمجھ لو حسین کی روح بول رہی ہے، سیال سمے دیاں کالیاں راتاں یاد کرو گے بیتیاں باتاں، یاد کرو گے بیتیاں باتاں، سیال سمے دیاں کالیاں راتاں یاد کرو گے بیتیاں باتاں پھر میں توانوں کوئی نہ توانوں پیار کرے گا، نہ تواڈا اتبار کرے گا، دل توانوں بیزار کرے گا پھر میں توانوں یاد آواں گا، پھر میں توانوں۔ آج دو چھٹیاں پاکستان میں ہو رہی ہیں، نامی کی چھٹی، 10ویں کی چھٹی، کس لیے؟ انہیں یاد کرو، سبیلیں لگاؤ یاد کرو، کھانے کھلاؤ یاد کرو، آنسو بہاؤ یاد کرو، مسجد میں آؤ یاد کرو، امام بارگاہ میں جاؤ یاد کرو، اپنے اپنے لکھ کے یاد کرو، پڑھ کے یاد کرو، فریاد کرو، کاش کہ اس وقت ہم ہوش میں آئے ہوتے۔ سمجھ میں آیا یہ حسین کا ہی کام تھا۔ وہ کہتے ہیں دل ہے اداس ہاتھ میں پھر بھی حسام ہے، اے فاطمہ کے لال بس یہ تیرا ہی کام ہے، اے فاطمہ کے لال یہ تیرا ہی۔ مکے آ گئے، امام مسلم کو بھجوایا، جو دنیا کا ایک طریقہ تھا اپنایا، لیکن حضرت امام مسلم شہید ہو گئے۔ یہیں چھوڑا تھا ہم نے، امام مسلم شہید ہو گئے۔ امام مسلم کے 2 چھوٹے سے بچے تھے، 2 چھوٹے سے بچے تھے، ایک کا نام محمد تھا میرے نبی کے نام پہ، ایک کا نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے نام پہ رکھا تھا، ابراہیم۔ اب باپ کے اوپر ننگی تلواریں جب ٹوٹیں، اس نے اپنے بچوں کو جناب قاضی شرائع، وہاں کے جج تھے، چیف جسٹس تھے، لیکن ان کے دل میں اہل بیت کا احترام تھا، اپنے بچوں کو ان کے گھر میں چھوڑا اور کہا قاضی صاحب میرے اوپر احسان فرمانا، میرے بچوں کو کسی نہ کسی طریقے سے مکے مدینے کی راہ پہ لگانا، نصیب ہوگا تو پہنچ جائیں گے، ورنہ نصیب میں اگر شہادت ہے پائیں گے۔
قاضی شرح نے وصول کر کے دونوں شہزادے رات ڈھلی اپنے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو سمجھایا کہ ان کو گھر میں رکھنا خطرے سے خالی نہیں ہے، اس لیے جو ہی پاؤں پھٹے قافلے جا رہے ہیں مکے مدینے کے، کسی نہ کسی قافلے کے پیچھے انہیں لگا دے، نصیب ہوگا پہنچ جائیں گے۔ اب دونوں بچوں کو رات جا رہی تھی، صبح آ رہی تھی، پکڑا قاضی شرح کے بیٹے نے لے چلا، دوڑ کے چلو، بچے تھے کیا دوڑتے، پھر یتیمی کا داغ، ابا کی یاد، مکہ یاد، مدینہ یاد، اماں یاد، دکھ میں بڑے بڑے یاد آتے ہیں۔ کہتے سکھیے دی گل سکھیا سن کے اتنی نہیں خوش ہوندا، تے دکھیے دی گل دکھیا سن کے آہیں بھر بھر روندا۔ بچے روئیں دوڑے، ادھر موت کے سائے، ادھر رستہ کون بتائے، او ادھر مکہ دور مدینہ دور، بچے مجبور۔ قاضی شرح کے بیٹے نے دوڑاتا دوڑاتا لایا، دور قافلے کا غبار نظر آیا، اس نے انگلی کو اٹھایا، کہا میرے پیارے بچوں، وہ جو غبار ہے یہ قافلے کا آثار ہے، دوڑو پہنچ جاؤ گے، لیکن تقدیر رستے میں آ کے رستہ روک لے تو پھر رستے پلٹ جاتے ہیں، رستے کٹ جاتے ہیں۔ دوڑتے رہے لیکن اے کاتب تحریر، یہ تقدیر ہے کیسی، راہوں میں میرے آ کے قضا کھیل رہی ہے، راہوں میں میرے آ کے قضا کھیل رہی ہے۔ دھوپ چڑھ گئی، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، پلے تھے ناز کے اور پھول کی پتی سے نازک پاؤں، آج میں صدقے جاؤں، نہ گھر ملا نہ در ملا، نہ مکہ ملا نہ ملا مدینہ، چھلنی ہو گیا سینہ۔ تھک ہار کے تو چھوٹے نے بڑے کو کہا، بھائی جان پیاس لگی ہے، بھائی جان میں چل نہیں سکتا، میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ اب بھائی نے کہا دوڑ یہاں سے، یہاں ہمارا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، دوڑ یہاں سے، موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے، جتنے لوگ ہیں قاتل ہیں ہمارے۔ تماشا دیکھ چکے تھے بابا کا، یہاں ہمارا کوئی نہیں، جا چکی ہے بہار، چپ ہو جا، روٹھ جاتے ہیں یار، چپ ہو جا، اڑ رہا ہے غبار، چپ ہو جا۔ میرے سلطان باہو نے سچ کہا، شالا پردیسی، شالا پردیسی کوئی نہ تھی وے، تے ککھ جنا تو بھارے ہو، وہ گلیاں دے وچ پھرن نمانے تے لالاں دے ون جارے ہو۔ کل تک بابا کے کاندھوں کے سوار تھے، کل تک یہ رسول اللہ کے بیٹوں کے سینے پہ کھیلتے تھے، آج نہ بابے کا سینہ رہا، نہ بابا کا دوش رہا، نہ گھر کا ہوش رہا۔ شالا پردیسی کوئی نہ تھی وے، تے ککھ جنا تو بھارے ہو،
گلیاں دے وچ پھرن نمانے تے لالاں دے ون جارے تاڑی مار اڑانا باہو اساں آپ ہی اڈن ہارے ہو بھائی چھوٹا گر پڑا بڑے نے اٹھایا کہا پانی کہاں سے پلاؤں کہاں سے لاؤں دیکھا ایک آباد جگہ پرندے بیٹھ رہے ہیں کہا پانی کی نشانی بھائی کو سہارا دیتا دیتا کنویں پہ لے گیا پر کنواں تو تھا ڈول نہ تھا صد پانی سامنے ہو بندہ پی نہ سکے بیٹھ گئے تھک کے وہیں درخت کی کھوہ میں کوئی آئے گا پانی نکالے گا ہاتھ جوڑیں گے اپنا آپ چھپائیں گے کوئی ترس کرے گا دو گھونٹ پلائے گا ابھی بیٹھے تھے ایک خاتون پانی بھرنے آئی اس نے جو ہی سر جھکایا وہیں کھو میں اسے سایہ نظر آیا سر جو جھکایا دو بچوں کو ڈرے ہوئے پایا دیکھ کے پوچھنے لگی کون ہو تم کیوں چھپ کے بیٹھے ہو ڈر کے مارے تھے ڈرے ہوئے تھے پہلے ڈرے بی بی نے کہا ڈرو نہیں کون ہو جب اس کے لہجے میں شفقت دیکھی بول پڑے مکے مدینے سے آئے ہیں مسلم کے جائے ہیں محمد کے ہمسائے عورتوں کا دل قدرے نرم ہوتا ہے عورت تھی کہنے لگی تم یہاں کیوں بچوں نے کہا بابے کو کوفے والوں نے مار دیا ہم جانا چاہتے تھے مکے دوڑتے رہے راہ نہ ملا قافلہ بچھڑ گیا ہم مجبور یہاں پانی پینے کے لیے بیٹھ گئے بی بی نے کہا میرے بچوں وہ ظالم تمہیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں آؤ میں جلدی جلدی تمہیں اپنی جھونپڑی میں لے چلوں سہارا دیا ایسے حال میں تنکے کا سہارا بھی سہارا ہوتا ہے انہوں نے سمجھا شاید زندگی لوٹ آئی شاید سہارا ملا دونوں بچے بی بی کے ساتھ چپ کے چلے بی بی نے گھر بٹھایا اس نے تو خوش قسمتی کا مرحلہ پایا دونوں کو پانی پلایا کھانا کھلایا تھکے ہارے ظلم کے مارے ان کو دونوں کو سلایا لیکن تقدیر کا کھیل جدا ہے وہ جانتا میرا خدا ہے عجیب مرحلہ پیش آیا کہ رات کا وقت ہوا اسی بی بی کا خاوند آیا بڑبڑایا بی بی نے کہا کیوں تھکا ہارا بڑبڑاتا ہے اس نے کہا کہ ابن زیاد نے مسلم بن نکیل کے بچوں کی تلاش پہ انعام رکھا ڈھونڈتا رہا ملے نہیں واہ خدایا تو ہمیں کہاں لایا جہاں موت کا سایہ تو وہیں کھینچ لایا کیا کہیں بے نیازا ابھی بی بی سمجھانے لگی پتا تو تھا راز کھلے گا خون یہیں گرے گا بی بی نے کہا ظلم نہ کما حیا کر حیا نہ ہو بے حیا شرم کر نبی کے بچوں کا بھی کوئی قاتل بنتا ہے قیامت برباد نہ کر منہ کالا نہ کر کملی والے کا دل نہ دکھا ظلم نہ کما باز آپ اس نے کہا چپ کر جا
انعام پاؤں گا۔ ابھی بحث کر رہا تھا کہ بچوں کو خواب میں بابا نظر جو آیا، اٹھ کے رو کے بھائی نے بھائی کو گلے لگایا، بھائی بابا آیا۔ بس ادھر آواز کا جانا تھا، ادھر ظالم کا آنا تھا۔ دکھ نے مخبری کر دی، چغلی کھائی، دوڑ کے ظالم جو آیا، دونوں کو روتے ہوئے ایک دوسرے کے لپٹے پایا۔ اس نے کھینچ کے تھپڑ جو مارا، چیخ نکلی بچے کی، بی بی نے دوڑ کے ہاتھ جوڑے، اے نہ مار نہ مار، سید ہیں سید ہیں، تماچے نہ لگا، اے قرآن کے ورقوں کو زمین پہ نہ گرا، او سید ہیں سید ہیں، تماچے نہ لگا، قرآن کے ورقوں کو زمین پہ نہ گرا، اے یہ عام بچے نہیں، یہ قرآن کے اوراق ہیں، یہ جدی پشتی پاک ہیں، یہ اولاد شہیل اولاق ہیں۔ پاؤں میں گرتی رہی، واسطے دیتی رہی، کہتی رہی فاطمہ کا واسطہ نہ مار۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، جن کے رتبے بڑے ہوتے ہیں ان کے امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں، ان کے کلیجے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ بی بی روتی رہی، گر گئی پاؤں میں، اس نے کہا نہ مار، تو بھول گیا ہے۔ ظالم، یہ نبی کے بچے ہیں، یہ زہرا کے بچے ہیں، تو سنتا نہیں رہا؟ جو ان کو دکھ دیتا ہے نبی اپنے روضے میں تڑپ جاتا ہے۔ لیکن یہ دنیا بڑی کمینی ہے، یہ دولت بڑی اس لحاظ سے پلید ہے، یہ دولت کمینوں کے پاس آ جائے تو فرعون اور نمرود بن جاتے ہیں، اچھوں کے پاس آ جائے تو پھر عثمان بن جاتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نیچاں دی اشنائی کولوں تے فیض کسے نہیں پایا، کہ کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا۔ جب اس ظالم نے دونوں کی زلفوں کو پکڑ کے کھینچا، کھینچ کے باہر پھینکا، بچوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا ترس کر، جفا نہ کر، ہم چوٹ غم کی کھائے ہوئے ہیں، بابا کے خون میں نہائے ہوئے ہیں، ہم مدینے سے آئے ہوئے ہیں۔ لیکن اسے کیا مدینے سے، اسے کیا قرآن سے، وہ کمینوں کو کیا دین سے، کیا ایمان سے۔ یہ ساری چیزیں اصل اصیلوں کے لیے ہوتی ہیں، نیچ گندے پیچ ذلیلوں کے لیے کیا مسجد، کیا منبر، کیا نبی کی آل، کیا محمد عربی کا جمال۔ کمینے کب کرتے ہیں یہ خیال؟
اس نے مار مار کے گرایا اور پھر کہا میں تمہیں ڈھونڈتا رہا کہاں کہاں، تم سو رہے ہو میرے گھر میں یہاں۔ اب کھینچتا کھینچتا بچوں کو لے جا کے جب ڈالا وہاں، اب معاملہ عجب رہا۔ اس ظالم نے کہا ابن زیاد نے ڈال دو انہیں قید خانے میں، کیونکہ یزید ہو سکتا ہے زندہ منگوائے بچے جو ہیں۔ اب قید خانے میں جہاں ڈالا، جو قید خانے کا تھا رکھوالا، اس کے دل میں تھا آل نبی کے پیار کا اجالا۔ واہ ربا واہ، یہ معاملہ ہے کیا۔ اب اس رکھوالے کا نام کہتے مشکور تھا، اس کے سینے میں بھی نبی اور آل نبی کے پیار کا نور تھا، مگر وہ روزی روٹی سے مجبور تھا، اس لیے دروغہ تھا۔ اس نے بچوں کو رات کے وقت بلایا، دروازہ قید خانے کا کھولا، پیار سے بولا، کہا دوڑ پڑو، نشانیاں یہ ہیں، رستہ یہ ہے، یہ نہ چھوڑنا، سیدھا قادسیہ جاؤ گے، وہاں میرے بھائی کو پاؤ گے، یہ نشانی دکھاؤ گے، وہ تمہیں مکے پہنچائے گا۔ لیکن اے کاتب تحریر، یہ تقدیر ہے کیسی، راہوں میں میرے آ کے قضا کھیل رہی ہے۔ جب تقدیر ساتھ چھوڑ دے، کہتے جب تقدیر چل جاتی ہے پھر تدبیریں نہیں چلتی۔ اب ڈھونڈنے والے پھر دوڑے اور پکڑا مشکور کو کہ تو نے بد عہدی کی، دغا کیا حکومت سے۔ اس بیچارے کو پکڑ کے ابن زیاد نے پوچھا تو نے یہ ہم سے یزید سے حکومت سے دغا کیا، تو غدار نکلا، اس کی سزا تلوار ہے۔ اس نے کہا مجھے بھی موت سے پیار ہے، مجھے اس لمحے کا انتظار ہے، ان کے لیے جان جائے سودا مہنگا نہیں، مول بک جائے اگر ہستی، جن سے محبت پھر بھی سستی، کون بلندی سے ٹکرایا، چیخ رہی ہے ساغر پستی۔ اس نے کہا ان کے نام پہ اگر موت آئے تو بندہ اور خدا سے کیا چاہے، اس لیے کل کی بجائے آج مجھے مار دو، میرے لیے اے سیدھی سامنے دار ہیں، مجھے چڑھاؤ، میری جان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، میرے خون کا ہر قطرہ تیری توقیر بنے گی، میرے گرتے ہوئے آنسو سے تیری تصویر بنے گی۔ ظاہر ہے میں نے اشارہ کر دیا، وہ دروغہ بھی شہادت کی منزل پہ پہنچایا گیا۔ اس کو کہتے ہیں جو حضور یار ہوئی، دفتر جنوں کی طلب گرہ میں لے کے گریباں کا تار تار چلے، مقام فیض راہ میں کوئی جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے، کر کے ان سے پیار چلے۔ اس لیے میں ہر روز آپ کو کہتا ہوں کہ یاریاں لاون سر منگ دیاں،
روزانہ پکا کرتا ہوں نا کہ کتے مکر نہ جانا، کتے نس نہ جانا، اوے نوجوانوں کتے نس نہ جانا، اگر وقت آئے حسین کے انکار کی طرح ڈٹ جانا۔ یہ ہے آل نبی اولاد علی، چاہے ہے کوفے کی گلی، رسم یہاں سے چلی۔ مشکور نے زندگی کا سودا کر دیا آل نبی کے نام پہ، اب بچے دوڑتے دوڑتے رستہ بناتے، پر تقدیر کا تماشا یہ ہے جہاں سے نکلے وہیں پلٹ آتے۔ کون رستہ بتاتا، کون راہنمائی کرتا؟ راہنمائی کرنے والا نہ ہو تو بندہ ایک ہی بستی میں چکر کھاتا ہے۔ جب چکر پہ چکر آیا، یزیدی ابن زیادی سپاہیوں نے سراغ لگایا، جوڑا جو ہاتھ آیا ایک کمینے جیسے پہلا ملا تھا، اس نے پکڑا، پکڑ کے جکڑا، کہتے ہیں اس نے کہا کہ یہ بچے نہیں یہ دولت ہے، ابن زیاد کو دکھاؤں گا، منہ مانگا انعام پاؤں گا۔ رکھ کے ماری تلوار، دھڑ نیچے گئے، زلفوں سمیت سر ہاتھ میں، بچے پہنچ گئے نبی کی ملاقات میں۔ لیکن یاد رکھنا کوئی اور مرتا ہے، انتظار کوئی پتہ نہیں کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، لیکن جب کوئی زہرا کا لال جاتا ہے، مدینے والا استقبال کے لیے آتا ہے۔ یہ اصول یاد رکھنا۔ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں گرچہ ہر مرگست بر مومن شکر، مرگے پورے مرتضی چیزے دیگر۔ واہ اقبال واہ! کہتے ہیں کہ اگرچہ مومن کی موت مثل شکر ہے، لیکن آل علی کی موت چیز دیگر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے جب کوئی بھی جاتا ہے اس کا اپنا قبر میں آتا ہے، لیکن جب یہ جاتے ہیں امیر حمزہ بھی آتے ہیں، حیدر کرار بھی آتے ہیں، جعفر طیار بھی آتے ہیں، اور پکڑ کے گلے لگاتے ہیں اور پھر تسلیاں دے کے فرماتے ہیں یہ تاج ہم ہی پاتے ہیں، کیونکہ ہم کائنات کے لکھ داتے ہیں، سر کٹانا ہمارا کام ہے، اسلام کا جھنڈا لہرانا ہمارا کام ہے، اس ڈوبتی نیا کو بچانا ہمارا کام ہے۔ اس لیے سچ کہا جس نے بھی کہا کہ تاریخ میرے نام کی تعظیم کرے گی، تاریخ میرے نام کی تعظیم کرے گی، تاریخ کے اوراق میں زندہ رہوں گا۔ آج 9 محرم ہے، کیا ہے؟ 9 محرم ہے، اور محرم والے محرم سے بے خبر۔ میں کسی اندھے بے خبر، بے حیا، بے ایمان سکالر پڑھے لکھے کی بات نہیں کر رہا، میں فرید کی بات کر رہا ہوں۔ جو بزرگوں کا مذاق اڑائے یہ بابے ہیں، جو ان کو کہے یہ بابے ہیں، یہ
پلید یزیدی نسل یہودیوں کے گابے ہیں، فرید کو کوئی فرید ہی جانے، ناز والے نیاز کیا جانے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قادری صاحب یہ فرید کہاں سے آئے؟ میرے فرید کا آج عرس ہے۔ ہون تے تانوں یقین آ جانا چاہیے یہ جتنے پیارے ہیں سارے ہمارے ہیں۔ فرید بھی ہمارا ہے، داتا بھی ہمارا ہے۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں کسی مسلک میں مجھے ولی دکھا دو، یہ جتنے پیارے ہیں سارے ہی ہمارے ہیں۔ اور میرے نبی کے جو ستارے ہیں، جو ولایت کی جان، حضرت امام جعفر صادق ولایت کا شہنشاہ، امام زین العابدین جسے جانتا ہے آسمان زمین، یہ ولیوں کے بادشاہ ہیں، اور انہی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بنے ہیں ولی، اور ان کے اوپر بیٹھے ہیں علی۔ نہیں سمجھ آئی؟ پیر نصیر الدین گولڑوی رحمت اللہ علیہ پیر کہتے ہیں اللہ رے کیا بارگاہ غوث جلی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے، آل حسن اولاد حسین ابن علی ہے، بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے، آل حسن اولاد حسین ابن علی ہے، وہ جو ابن علی ہے جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا، اس کی ہر ایک کرن مدینے سے چلی ہے، آل حسن اولاد حسین ابن علی ہے، اور علی کا بیٹا عبد القادر جیلانی ہے، اور خان محمد قادری اس کی نشانی ہے۔ کیوں جی؟ یہ قادری کس لیے ہے؟ عبد القادر سے قادری ہے۔ آل حسن اولاد حسین، یک نہ شد دو شد، آل حسن اولاد حسین ابن علی ہے۔ اس لیے فرید اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا، اے میلہ ہے، اے قتل میں کھان والے میلے نہیں ہوندے، اے میلہ ہے۔ اٹھ فریدا ستیا میلا ویکھن جا، شاید کوئی بخشیا مل جاوی تو بھی بخشیا جا۔ میرے فرید فرماتے ہیں، اب سمجھے، میرے گنجے شکر فرید نے ملفوظات میں بتایا، نامی محرم تھی۔ مجھے کیوں یاد آیا؟ اس لیے یاد آیا، نامی محرم تھی، ایک قد و قامت والی پاک ہستی کو خواب آیا، خواب لا جواب آیا۔ خواب میں دیکھا، فرید بتا رہے ہیں کہ بڑی ہستی نے خواب دیکھا کہ کربلا کی زمین ہے، گرم ریت کا صحرا ہے، اور اس ریت کے اوپر رات ڈھلی ہے،
ایک پردہ پوش مستور ہے، دور تک جاتا پردے کے اندر سے نور ہے، اور بیٹھی مٹی سے کنکر چنتی ہے، کنکر چنتی ہے، روتی ہے، رو رو کے جیسے کوئی زمین صاف کرتا ہے، بی بی زمین صاف کرتی ہے، روتی ہے، آنسو بہاتی ہے، آہستہ آہستہ کنکر پتھر ہٹاتی ہے، اور رو رو کے ہچکیاں لیتی ہے۔ وہ اللہ کا پیارا پوچھنے لگا، بی بی تو کون ہے؟ تیرے سینے میں کیا درد ہے کہ ریت کے اوپر اپنے پلو سے جھاڑو دیتی ہے، پھر روتی کیوں ہے؟ اس بی بی نے کہا کہ او خواب تکنے والے، آج 9ویں ہے کل 10ویں ہے، میرے بچوں نے یہاں لیٹنا ہے، ان کی لاشوں کو ظالموں نے گرانا ہے، میں دعا دینے آئی ہوں، فرض نبھانے آئی ہوں، میں کنکر ہٹانے آئی ہوں، اپنے پیاروں سے پریت نبھانے آئی ہوں، یہ کربلا ہے، میرا نام فاطمہ زہرا ہے، میرا نام فاطمہ۔ میں تو بند کرنے لگا، میں تو ختم کرنے لگا۔ یہ صحرا ہے، یہ کربلا ہے، اور میرا نام فاطمہ زہرا ہے۔ بی بی آپ کیوں بیٹھی ہیں؟ اب آپ ہو سکتا ہے لوگ عقل کے بندے ہیں، کہنے لگیں گے جی یہ تو ملفوظات ہیں، یہ تو بابے کی بات ہے۔ میں حدیث پڑھ دیتا ہوں، مشکات شریف کی حدیث پڑھ دیتا ہوں کہ حضرت سیدہ ام سلمہ رسول اللہ کی بیوی زوجہ پاک آپ رو رہی تھیں گھر میں، ان کی نوکرانی تھی، اس کا نام بھی سلمہ تھا، اور یہ وہی بی بی سلمہ تھی جس نے خاتون جنت کو غسل دیا تھا، کوئی معمولی بی بی نہیں۔ وہ کہتی ہے میں نے رونا سنا ام المومنین کا، میں دوڑی، نکرانی حاضر ہے، ماں جی کیوں روتی ہو؟ ماں جی نے کہا میری بچی میں نے خواب دیکھا ہے، خواب دیکھا ہے، مجھے سونا نبی ملا اور آپ کے چہرے پہ بھی مٹی، داڑھی پہ بھی مٹی، سر پہ بھی مٹی، میں نے سرکار کا یہ حال دیکھا، میں نے پوچھا آقا یہ کیا حال بنایا؟ حدیث میں ہے سرکار نے خواب میں فرمایا ام سلمہ میرے بچے میری امت نے مار دیے، شہد تو قتل الحسین آنفا، میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ اگر آئے تھے بچایا کیوں نہیں؟ ایک کعبہ شریف کے اندر مکے میں ایک مولوی مکی، پتہ نہیں باجرہ ہے یا مکی ہے، وہ ایک بیٹھا ہوتا ہے بدبخت وہاں درس دیتا ہے، ایک دن کہنے لگا کہ علی کو کہتے ہیں مولا، کہتے مدد کرے گا، علی نے اپنے بچوں کی مدد نہ کی، نبی نے اپنی اولاد کی مدد نہ کی، میں نے کہا ملوانے آپ مر جانے آپ بیٹھا کتنے بکدا کی پہ ہیں، مجھے تم بتاؤ جو بیٹھے ہو، اگر کسی کا بیٹا ایگزامینیشن ہال میں جائے، امتحان پی ایچ ڈی کا ہو، تو عقل مند ماں باپ کیا کہیں گے؟ پتر پیپر نہ دے،
نہیں سمجھ آئی؟ کیا کہیں گے؟ پرچہ نہ دے، امتحان نہ دے، وہ کہیں گے گھبرا نہیں، دے امتحان، دے امتحان۔ تم کیا کرو گے؟ ہم دعا کریں گے، پیچھے نہ پیر ہٹا، ہمت فرما۔ میں حسان میاں کو کہتا ہوں یار امتحان دے، یہ کہتا ہے جی مشکل بڑی ہو، دے تو صحیح۔ کیوں جی؟ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ یہ کہتا ہے جی میں اتنا پڑھوں کیسے؟ وہ دے امتحان۔ اب یہ کہے میں امتحان دینے جا رہا ہوں، میں پیچھے سے کہوں یا اللہ بچاویں، ہے کوئی عقل کی بات؟ میں نے کہا کیا ان مولویوں کے دماغ کو دیمک چاٹ گئی؟ ان کو نبی اور علی کا بغض برباد کر گیا۔ اتنی بھی انہیں عقل نہیں آتی کہ کربلا امتحان تھا، اور یہ امتحان اتنا بڑا امتحان تھا جو یہاں جان لٹائے گا۔ میرا نبی کسی کے مقتل میں نہیں آیا، یہاں آیا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس لیے فاطمہ زہرا دعا کر گئی، مولا علی دعا کر گئے اور کہہ گئے بیٹا امتحان دینا ہے، ہمت فرمانا ہے، سر کٹانا ہے۔ ہر کسی نے دنیا سے جانا ہے، لیکن تمہارا جانا شان سے جانا ہے۔ اس شان سے کون جائے گا؟ یہ جو یزید کو رحمت اللہ کہتے ہیں، یہ مریں گے، ان کے منہ ان کے چہرے دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ اور نبی والے، علی والے، ولی والے، نبی کے یار والے جب مرتے ہیں، لوگ 3 دن دیدار کرتے ہیں۔ ان کی صندوقوں کو بیچ میں دبا کے تالے چڑھائے جاتے ہیں، اوپر ڈاکٹر لکھ دیتے ہیں کہ منہ نہیں دیکھنا، تے جیڑے ویلے ساڑے جاندے نے وہ آدھے نے چوک دے اوپر دے۔ آتے رہو، جاتے رہو، تکتے رہو۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال قلندر لاہوری، سنی حنفی قادری، ہم ان کے ہمسائے ہیں، انہوں نے ڈیرے قریب لگائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نشان مرگ مومن باتو گویم، چوں مرگ آید تبسم بر لبے اوست۔ فرمایا مومن دی موت دی نشانی یاد رکھ، جسم ٹوٹیا پھٹیا کٹیا بھی ہوئے گا، چہرہ مسکراندہ ہوئے گا۔ ہن میں تقریر مکان لگا سا تے ہر بندے دا ایک نہ ایک لیڈر ہوندا ہے۔ میرا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے تے یار بھی ہے تے نالے ہر سیاسی، میں سیاسی جماعتاں نوں نہیں مندا، پر وچ سیاسی بندیاں نوں میں مندا۔ اے بھائی شہزاد صاحب آئے سن، انہاں میرے کانے چاکھیا کتھے تقریر جلدی نہ مقامی، میں کہا میں بھی ظالماں دے ہتھیں چڑھ گیا۔ میرا گلا میرا ساتھ نہیں پیا دیندا، تتا پانی عمران مکا چھڑیا جی، تے اتو آرڈر آ گیا ہے، ہن ہو سکتا ہے دوسری ترمیم آ جائے 19ویں کہ تو ہن مکا دے۔ لیکن آپ کو مسئلہ سمجھ آیا؟ میں نے کیا بتایا؟ یہ زندہ ہیں۔ اب ایک بات میں آخری کر کے ہونے بھامیں منن تے بھامیں لنگر آلے
جنہ مینوں آکھیا 11:15 تک جانا ہی آرڈر چلان دینے کیوں تواڈے ووٹ میرے نال نے کہ انہاں دے نال نے اچھا یہ مطلب ہے ہن مینوں الیکشن اتھوں لڑنا چاہیے استغفر اللہ تسی یہ ووٹ چودھری عمران صاحب نوں دیو ووٹ شہزاد صاحب نوں دیو پر تسی اے ووٹ مینوں دیو کہ اتھوں والے مسئلے میرے کنٹرول وچ رہن اے جڑا سمیع اللہ کسے ویلے زیادتی کر لیندا تے کسے ویلے بشارت تے کسے ویلے وسیم میرے کولوں پوچھ دے نہیں پہلے فیصلے کر چھڑ دین مینوں ٹیلی فون تے آکھ دین جی انج ہو کے آنا ہن انہاں نوں سمجھ آ گئی ہونی ہے تے تانوں بھی تھوڑی جی پوچھیا تے کرو پہلے فیصلے کر لیندے ہو پھر آدے ہو جی تسی اتوار والے دن آ جانا یہ تسی امام ہو یا میں ہاں این دا پوچھو گے کہ نہیں یا تانوں کن پھڑاواں نہ سبحان اللہ تواڈا آنا مبارک پر میں کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ وہ گھرانہ ہے یہ گردن بھی کٹاتے ہیں پھر بھی چپ نہیں رہتے فرماتے ہیں امام شعرانی کہتے ہیں 500 سال کے بعد یا اس سے بھی زیادہ ایک بزرگ تھے ان کا نام تھا ابو الحسن تمار وہ حضرت امام حسین کے سر مبارک کے پاس آتے اور آ کے کہتے السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین وہ خود بتاتے ہیں اندر سے آواز آتی وعلیک السلام یا ابا الحسن تمار تمار دا معنی کھجوراں والا او کھجوراں علی سرکار وعلیکم السلام حضرت ابو الحسن تمار فرماتے ہیں میں لطف اٹھاتا رہا چپ کے جاتا رہا سلام دیتا رہا اور پاتا رہا ایک دن میں آیا میں نے رات کو سلام سنایا جواب نہ آیا کہتے میں گھبرایا لگتا ہے کوئی غلطی ضرور ہو گئی دوسری رات جو پھر آیا میں نے سلام جو فرمایا پاک حسین کے سر سے جواب آیا میں نے وہیں پہ نکتہ اٹھایا کل سونے ہو جواب نہیں آیا میں بڑا گھبرایا اندر سے آواز آیا او ابو الحسن تمار کل مدینے او نانا آیا تے انہاں دے ہویا انہاں نال گل کراں یا تینوں جواب دیواں معاف کری دل نو نہ لاویں کل پھر آویں ہم آتے رہیں گے مسجد صدیقیہ میں یہیں ان کے گیت گاتے رہیں گے یہاں سے سلام پہنچاتے رہیں گے اور ہوا کو کہتے رہیں گے کہ باد صبا جامی سدا سلام پچاویں تے انہاں نو آکھی او نبی دیا سونیا نواسیا تہانو تواڈی ساری جد نو اے فقیر مسجد صدیقیہ وچ نویں محرم نو 10ویں دی رات بیٹھ کے سلام بھی کر دے سن تواڈے گھر دا پانی بھر دے سن تواڈیاں گلاں کر دے سن تے اللہ ساریاں دا آنا قبول فرماوے تے کل 10 سے تے جتھے میں ذکر اج مکایا ہے اتھو شروع فرمانا ہے مینوں امید کل تساں آنا ہے تے پھر بعد وچ جڑے جمعے آن گے پھر بھی آنا ہے تسی رمضان دی طرح چھڈ نہیں جانا ہے انشاءاللہ اللہ پاک آج کی حاضری قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین
دعائے خیر سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا علیم یا حلیم یا عظیم یا ذل جلال والاکرام، میرے پاک پروردگار، یا اللہ تیری توفیق سے، تیرے کرم سے، تیری مہربانی سے ہم گناہگاروں نے اس حال میں جس حال میں ہیں، ہم نے تیرا نام لیا، تیرے نبی کا نام لیا، تیرے پیاروں کا نام لیا، تیرے پیاروں کی عظمت، عزت، عظیمت، شہادت کا ذکر کیا، یا اللہ ان کے خون کی لالی کا صدقہ، یا اللہ گلشن توحید کے مالی کا صدقہ، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، غلطیاں معاف فرما، یا اللہ میرے تمام دوستوں پہ، میرے تمام بھائیوں پہ، میرے تمام عزیزوں پہ، میرے تمام بزرگوں پہ کرم فرما، جو پردہ پوش مائیں بہنیں آج آئی ہیں یا اللہ ان کی حاضری بھی قبول فرما، یا اللہ بچوں بچیوں کے معاملے آسان فرما، میرے پاک پروردگار جتنے میرے دوست بیٹھے ہیں، جتنے بھائی کھڑے ہیں، میرے اللہ سب کی حاضری قبول فرما، یا اللہ سب کے اوپر خیر کے دروازے کھول دے، عزت و عظمت کے دروازے کھول دے، سب کے اوپر رحمت کے دروازے کھول دے، میرے پاک پروردگار ہمارے دل کو مدینہ بنا دے، یا اللہ ہمیں کسی کا بے ادب نہ بنا، یا اللہ ہمارے سینوں میں ادب کی خیرات ہمیں عطا فرما، یا اللہ ادب کے پھول کھلا، بے ادب لوگوں سے بچا، بے ادب لوگوں سے بچا، میرے اللہ صدقہ فاطمۃ الزہرا کے پردے کا میری مائیں بہنیں بچیاں گھر میں ہیں، یہاں جو بھی سننے آئی ہیں، ان کا آنا اور جو گھر میں ہیں بیمار ہیں تکلیف میں ہیں ان کی بیماریاں دور فرما، میرے اللہ سب کی آل اولاد کی خیر فرما، سب کے بچوں کی خیر فرما۔ میں آج آپ سے خصوصی ایک دعا کی التجا کر رہا ہوں، میرے بچے تو بیٹے 3 ہیں، ایک بچی ہے، حسان جو ہے یہ آپ کے پاس کبھی کبھی آتا ہے، میری کوشش ہے، میری دعا ہے، آپ دعا کریں، آپ نیک لوگ ہیں، میں گناہگار ہوں، آپ دعا کریں اللہ اسے میرا جانشین بنائے، اللہ میں تو گناہگار ہوں، اللہ اسے اچھا بنائے، اللہ تعالیٰ اس کو خیر کی طاقت دے، اللہ اس کی بھی خیر کرے، اس کے ساتھیوں کی بھی خیر کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دین کا خادم بنائے۔ میں اسے کہتا ہوں تو جتنا اڑتا ہے اڑ لے، جہاں جاتا ہے جا، لیکن پلٹ کے تو نے اسی مسلح پہ آنا ہے، تو نے جس طرح میں وفا جو مجھ سے ہو سکتی ہے میں اپنے نبی اور اپنے نبی کے پیاروں سے کر رہا ہوں، وفا کرتے رہنا، وفا والوں میں زندہ رہنا، وفا والوں میں موت آئے، دعا کرے اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمت دے، اسے توفیق دے، اس کو طاقت دے، اس کا اللہ تعالیٰ دل کامل طور پہ ادھر مائل کر دے، اسے بھی اس دروازے کا سائل کر دے، اسے بھی عشق نبی میں گھائل کر دے۔ ربنا اور قبلہ حاجی صاحب اور حاجی صاحب کی پوری ٹیم اور جتنے بھی میرے یہ مسجد شریف کے ساتھی ہیں، یہ بڑی ہمت کرتے ہیں، روزانہ ہمت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کو عزتیں عطا فرمائے۔ میں کبھی کبھی ان کو سخت سست لفظ کہہ جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، ان کے درجے بلند کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔